الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عقیدت و احترام کے ساتھ نبی آل نبی پر جھوم جھوم کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کریمنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک بار بولیں سبحان اللہ۔ میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی، میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی، جنت میں لے کے جائے گی عادت نماز کی، جنت میں لے کے جائے گی عادت نماز کی، محشر کے روز جب کہ جہنم میں جائیں گے، جہنم حق ہے جنت حق ہے، اس پر مسلمانوں کا ایمان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جنت بنے گی یا جہنم تیار ہوگا، نہیں، جہنم بھی تیار ہے اور جنت بھی تیار ہے۔ محشر کے روز جب کہ جہنم میں جائیں گے، محشر کے روز جب کہ جہنم میں جائیں گے، لوگوں کو پھر پڑے گی ضرورت نماز کی، لوگوں کو پھر پڑے گی ضرورت نماز کی۔ تقریباً قرآن کریم میں 700 جگہ، کتنی جگہ؟ 700 جگہ قرآن شریف میں نماز کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اب میرے اسلامی بھائیوں، آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کے تعلق سے رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں 700 جگہ بیان فرمایا ہو، وہ نماز کتنی اہمیت والی چیز ہے، کتنی اہمیت ہے مطلب اس نماز کی۔ تو نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے، نماز پڑھنے سے دل میں سرور آتا ہے، اور نماز پڑھنے سے راحت نصیب ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے راحت نصیب ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے جنت قریب ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے 27ویں پارے میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی جنوں کو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ تو ہمارا اور آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے اپنے رب کو راضی کرنا، اور ایمان لانے کے بعد جب بندہ مسلمان ہے تو تمام فرائض میں، تمام
فرائض میں سب سے اہم جو فریضہ ہے مسلمان کے لیے وہ 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہے۔ سب سے اہم فریضہ جو بندے کے لیے ہے وہ 5 ٹائم کی نماز کی پابندی۔ یعنی مثال کے طور پہ کتنی چیزیں ہمارے سنیوں میں جائز ہیں، کرتے ہیں، کرنا چاہیے، سنیوں کی پہچان ہے، مگر ہماری ایک بھی جمعرات کی فاتحہ نہ چھوٹے اور نماز چھوڑ دیں تو غلط ہو جائے گا مسئلہ، کیونکہ سنی مسلمان جو ہوتے ہیں وہ نیاز والے بھی ہوتے ہیں، نماز والے بھی ہوتے ہیں۔ ہمیں نماز بھی ادا کرنی ہے، نیاز بھی کرنی ہے، کیونکہ ہم فاتحہ والے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بری باتوں سے، بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ غیبت کرتا ہے بندہ مگر بندے کے دل کو چین نہیں ملتا، چغلی کرتا ہے دل کو چین نہیں ملتا۔ غیبت چغلی میں پڑھے لکھے بھی ملوث ہیں، غیر پڑھے لکھے بھی ملوث ہو جاتے ہیں غیبت چغلی میں، مگر کتنے ایک دوسرے کی جو ہے بڑے چٹکارے لے لے کے ہم غیبت چغلی کرتے ہیں، مگر دل کو چین نہیں ملتا، ہمارے دل کو سکون نہیں ملتا۔ میرے بھائیو، شراب پیتا ہے بندہ مگر دل کو چین نہیں ملتا، غلط کام کرتا ہے مگر دل کو چین نہیں ملتا، ایک دوسرے سے جلتا اور حسد کرتا ہے مگر دل کو چین نہیں ملتا۔ تو آؤ قرآن سے پوچھو، اے قرآن تو بتا، پروردگار عالم کے قرآن یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ فرماتا خبردار سن لو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے، نہ دولت سے، نہ ثروت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ کسی بھی بزرگ کی تاریخ آپ اٹھا لو، کوئی پیر جب تک پیر نہیں ہو سکتا جب کہ 5 ٹائم کی نہ پڑھے۔ کوئی پیر نہیں ہو سکتا اگر 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھے گا۔ یہاں تک کہ امام صاحب اگر واقعی جان بوجھ کے نماز چھوڑیں، امام صاحب کے پیچھے پیچھے نہیں پھر رہے ہو آپ، لیکن واقعی کوئی بھی امام ہو اور وہ جان بوجھ کے نماز چھوڑے تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ تو پیر بنانا کیسے، پیر بننا کسی کا کیسے صحیح ہو جائے گا؟ بے نمازی کی تو امامت جائز نہیں ہے۔ غریب نواز نے نماز پڑھی، صدیق اکبر نے نماز پڑھی، فاروق اعظم نے نماز پڑھی، ذرا زور سے بول دو یار، زور سے۔ عثمان غنی نے نماز پڑھی، مولا علی نے نماز پڑھی، حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے تو ایسی نماز پڑھی ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا اے علی کیا تم نے کبھی اللہ کا دیدار کیا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں میں جب تک اپنے سر کو سجدے سے اٹھاتا ہی نہیں ہوں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے جلووں کا دیدار نہیں کر لیتا۔ قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے، یہ آخری امت نہ مٹی ہے نہ مٹے گی، اس آخری امت کے نگہبان علی ہے۔